الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. عزیزوں اور بھائیوں، آپ حضرات سے جس موضوع پر خطاب کرنا ہے، ابھی آپ نے مولانا عمر فاروق صاحب کی زبانی اس کی تفسیر سن لی، لیکن اس موضوع پر خطاب کرنے سے پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اس دین میں احادیث کی حیثیت کیا ہے اور حدیث کی ضرورت کیوں ہے، اور اس کو قلم بند کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کن حالات میں پیش آئی، تاکہ اس کے بعد آپ کو یہ بات مختصر طور پر بتائی جا سکے کہ کتب ستہ کیا ہیں اور ان کی اہمیت اور اس کا موضوع کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے اس طرف رجوع کرتے ہیں کہ ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے، یا ہم کہاں سے اپنا دین حاصل کر سکتے ہیں۔ اس چیز کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہمارے سامنے قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جگہ جگہ کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کیوں کی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قرآن مجید کے اندر ہی مختلف جگہ پر بیان کر دیا ہے۔ اللہ کی اطاعت اس لیے کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی کے تصرف میں ہے، لہذا ظاہر بات ہے کہ حکم اسی کا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، لہذا اس کائنات میں حکم بھی اللہ تعالیٰ ہی کا چلے گا۔ یہ بالکل صاف اور واضح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کائنات میں کس طرح چل رہا ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو اس کائنات کی انتظامی شکل ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت چل رہی ہے۔ روزانہ سورج ایک جگہ سے نکلتا ہے اور ایک جگہ پر جا کر کے ڈوب جاتا ہے۔ اس کے نکلنے کا وقت مقرر ہے، ڈوبنے کا وقت مقرر ہے، گزرنے کا راستہ مقرر ہے، خطہ اور نقطہ مقرر ہے۔ جب سے سورج نکلنا شروع ہوا ہے آج تک اس نظام میں ایک نقطے کا بھی کوئی فرق نہیں آیا ہے، اور لوگوں نے یہ بات معلوم کی ہے کہ سورج کی جو رفتار ہے اس رفتار کے حساب سے سال اور دن کس طرح بنتے ہیں، اور کتنے لمبے اور کتنے چھوٹے بنتے ہیں، اور کتنے سال میں کتنے دن کا فرق پڑتا ہے، اور اس فرق کو کس طرح سے مٹایا جائے گا، اس میں منٹ اور سیکنڈ کے مختلف حصوں کی مقدار کیا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے سورج کا مطالعہ کرتے کرتے ضبط کر لی ہیں، اور ممکن ہے کہ مزید باریکی بھی آئندہ ضبط کی جائے۔ یہ پورا اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت چل رہا ہے۔ اس قانون میں کسی قسم کی مداخلت دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے۔ جس طرح سے یہ قانون چل رہا ہے چلتا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے جتنے انتظامی معاملات ہیں اس کائنات کے، ان سب کی صورتحال یہی ہے، اور وہ سب اسی انداز پر چلتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کسی کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی حکم ہے، اس کا قانون اور اس کا نظام ہے جس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے۔ تو ایک حکم تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہے جس کے بارے میں کسی شخص کے لیے مجادلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم بھی ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ شریعت کی پابندی۔ اس نے انسان کے لیے ایک خاص شریعت مقرر کی ہے اور اس کو اس کا پابند بنایا ہے۔ اس حکم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے
انسان کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ اپنی آزاد مرضی سے جی چاہے تو اس کو بجا لائے اور اللہ تعالیٰ کے انعام کا مستحق ہو، اور جی چاہے تو اس کو نہ بجا لائے، اس کی مخالفت کرے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، انسان بسا اوقات صرف اسی کی عبادت کرتا ہے اور مسلمان کہلاتا ہے اور اللہ کے انعام کا مستحق ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس کی ہی عبادت نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی عبادت کرنے لگتا ہے اور مشرک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قطعی عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو ایک حکم یہ بھی ہے کہ جس کو انسان چاہے تو بجا لائے اور چاہے تو نہ بجا لائے۔ یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو اس حکم کے دینے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ حکم دینا محض اللہ کا کام ہے، یہ محض اللہ کا حق ہے، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو یہاں یہ دوسرے قسم کا جو حکم ہے، یعنی شرعی حکم جو انسانوں پر لاگو ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حکم بھی محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو دونوں قسم کا حکم، یہ جو کائناتی حکم ہے یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور یہ جو شرعی حکم ہے یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ شرعی حکم کے سلسلے میں یہ حکم تو اللہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن یہ حکم انسان تک کیسے پہنچے اس کے لیے مختلف تدبیریں ہو سکتی تھیں، لیکن ان میں سے جو تدبیر انسان کی پیدائش اور اس کی خلقت کے موافق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی تدبیر کو رکھا، اور باقی لغو تدبیریں جتنی تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں اختیار کیا ہے۔ صاحب ایک صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ روزانہ اللہ تعالیٰ ہر ایک آدمی کے گھر میں اتر کر کے بیان کرے اس سے کہ فلاں فلاں کام کرو، فلاں فلاں کام نہ کرو، مگر یہ ایسی چیز ہے جس کو انسانی فطرت کسی طریقے سے برداشت ہی نہیں کر پائے گی۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ آسمان و زمین کے درمیان ایک ٹرانسمیٹر نصب ہو جائے اور وہاں سے روزانہ اللہ تعالیٰ کے احکام نشر ہوتے رہیں اور لوگ سنتے رہیں، اور اس کے بعد چاہے اس پر عمل کریں نہ کریں۔ مگر یہ بھی ایک ایسی صورت ہے جو انسان کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ ایک انسان، آپ جانتے ہوں گے، ایک انسان بسا اوقات خیر کا کام کرنا چاہتا ہے، کسی نے اپیل کر دی جلسے میں کہ صاحب آپ لوگ چندہ جمع کیجئے۔ اب بہت سارے لوگوں کے دل میں جذبہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ چندہ جمع کریں، مگر اٹھتے نہیں ہیں، طبیعت میں ایک طرح کی ہچکچاہٹ ہوتی ہے اور اٹھتے نہیں ہیں۔ اب کوئی ایک آدمی جرأت کر کے جاتا ہے اور پیسے جمع کرتا ہے تو اس کے بعد دوسرے لوگ آگے پیچھے آنا شروع ہوتے ہیں اور پیسے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی اچھا نمونہ ہو اور اس پر وہ چلے، اس کا مزاج اور اس کی طبیعت ہی اسی قسم کی بنائی گئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی صورت نہیں اختیار کی کہ آسمان و زمین کے درمیان سے آواز نشر ہوتی رہے، بلکہ اس نے جو صورت اختیار کی وہ یہ صورت اختیار کی کہ کسی انسان کو پیغمبر منتخب کرے اور اس کی پیغمبری کے لیے وہ ایسی ایسی نشانیاں اس کو عطا کر دے کہ اس کی پیغمبری میں کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے، اور اس کے بعد اس پیغمبر کے ذریعے سے اپنی مرضی کی چیزیں انسانوں کو بتائے، اور ان مرضیات پر عمل کرنے کے لیے وہ پیغمبر نمونہ ہو۔ ہر انسان دیکھے کہ یہ پیغمبر کس طریقے سے عمل کر رہا ہے، اور اس کے عمل کو دیکھ کر کے اس کے مطابق خود بھی اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اختیار کی۔ اب جب یہ صورت اس نے اختیار کی ہے تو پیغمبر جو بات بتائیں گے ظاہر بات ہے وہ وہی ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کا اظہار اپنے پیغمبر کے ذریعے کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ پیغمبر کی بھی اطاعت کی جائے، کیونکہ پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بولتے، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسی کو بولتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسی کو کرتے ہیں۔ لہذا پیغمبر کا ارشاد اور اس کی رہنمائی اور اس کا عمل یہ سب کا سب اسوہ اور نمونہ ہوگا، اور باقی مخلوق کے لیے یہ صورت ہوگی کہ اسی پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ قرآن مجید نے اس کو بہت واضح کیا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا،
جو بات تم کو رسول دیں اسے لے لو اور جس بات سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول کا کوئی کام اپنا ذاتی کام نہیں ہے، سارا کا سارا کام اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، لہذا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اور پھر اس رسول کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے محفوظ کر دیا کہ وہاں کسی قسم کے نہ چھوٹنے کا اندیشہ تھا اور نہ کسی قسم کے بڑھنے اور داخل ہونے کا اندیشہ تھا، بالکل اتنے ہی پر پیغمبر کو محدود کر دیا جتنا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق تھا۔ آپ ذرا سا غور کیجئے، تھوڑی سی توجہ کیجئے کہ مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی مخالفت چل رہی تھی، مار دھاڑ تک کی نوبت تھی، مسلمانوں کو بہت ستایا گیا تھا، لیکن جب کسی پہلو سے بات نہیں بن سکی تو مشرکین نے سوچا کہ ذرا ان کی پیغمبری کی آزمائش کر لیں، تو یہود کے پاس گئے۔ یہود نے 3 سوالات بتائے کہ ان سوالات کو پوچھو، اگر وہ جواب دے دیں تو واقعی نبی ہیں، اگر جواب نہ دیں تو پھر یہ محض بناوٹی بات کر رہے ہیں، نبی نہیں ہیں۔ اصحاب کہف کے متعلق ایک سوال تھا، اور ذوالقرنین کے متعلق ایک سوال تھا، روح کے متعلق ایک سوال تھا۔ یہودیوں سے یہ باتیں پوچھ کر کے سمجھ کر کے جو وفد واپس آیا اس نے مشرکین سے کہا کہ چلو ہم فیصلہ خود بات لے کر کے آ گئے ہیں، چلو اب پوچھتے ہیں محمد سے۔ آئے، پوچھا، 3 سوالات کیے، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کا جواب بتاؤں گا۔ چند روز کے بعد وحی آئی اور آپ نے ان لوگوں کو ان 3 سوالات کے جوابات بتا دیے۔ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ واقعی یہ پیغمبر ہے، کیونکہ یہود نے کہا تھا کہ اگر ان سوالات کے جواب دے دیں تو واقعی پیغمبر ہیں، اگر جواب نہ دے سکیں تو محض بناوٹی ہیں۔ تو اب آپ نے جواب دے دیا تو سمجھ میں آ گیا کہ آپ واقعی پیغمبر ہیں۔ اب یہ سٹپٹائے کہ اب کیا کریں، بات تو ہم چاہتے ہیں کہ مان لیں لیکن ہماری بڑائی رکاوٹ بن رہی ہے۔ تو اس کے بعد کہا کہ چلو ایک سوال کرتے ہیں ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں آپ تبدیل کر دیجئے، پھر ہم مومن ہو جاتے ہیں۔ وَقَالُوا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، انہوں نے کہا کہ اس کے بجائے کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں تبدیلی کر دیجئے۔ اب اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں کی۔ ایک بات تو یہ کہی کہ مشرکین کو آپ یہ جواب دیجئے، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی جانب سے تبدیل کر دوں، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میرے پاس کی جاتی ہے۔ یہ جواب تو مشرکین کو دیا گیا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس موقع پر جو کچھ گزری اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں اس طرح کا خیال آیا کہ یہ جو تھوڑی سی تبدیلی چاہتے ہیں، اگر ایسی تبدیلی ہو جائے تو ماشاءاللہ یہ سارے کے سارے لوگ مومن اور مسلمان ہو جائیں گے اور ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ آپ کی خواہش بہت زیادہ ہوا کرتی تھی کہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ ظاہر بات ہے کہ آپ اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے اور ساری دنیا کو مسلمان بنانا چاہتے تھے۔ اس خواہش کا تقاضا اتنا بڑھا ہوا تھا کہ قرآن مجید میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے ٹوکا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو مسلمان بنانے کے چکر میں آپ اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین اور لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے اس قرآن مجید پر تو غم و الم کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ تو آپ کے اندر چونکہ اس طرح کا جذبہ تھا لہذا یہ خیال آنا کوئی بعید بات نہیں تھی کہ تھوڑی سی تبدیلی جو یہ چاہتے ہیں اگر ہو جائے تو اس کے ذریعے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا بات کہی، وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، کہ ہم نے جو وحی آپ کے پاس کی ہے قریب تھا کہ یہ مشرکین آپ کو اس وحی کے بارے میں فتنے میں ڈال دیں تاکہ آپ ہمارے اوپر کوئی ایسی بات کہہ دیں جو ہم نے نہیں کہی ہے، اس وحی کے علاوہ آپ کوئی اور بات کہہ دیں، اور اگر آپ نے ایسا کہہ دیا ہوتا تو یہ لوگ یقینی طور سے آپ کو نہایت ہی پکا اور گہرا محبوب بنا لیتے۔
نہایت ہی قطعی دوست بنا لیتے، یہ بات بالکل پکی تھی۔